زمانے سے اسلامی جمعیت طلبہ سے پوشی اختیار نہیں کی. ہم ملک کے آئین اور قانون کا احترام کرتے ہوئے جد و جہد کر رہے ہیں. یہ غلط پرسپشن ہے لوگوں کا کہ ہم نے جنرل ضیاء الحق صاحب کی تائید کی ہے. سب سے پہلے جو اقدام کیا گیا ماشاء اللہ کی حکومت نے میرے خلاف اٹھایا گیا. میرے اوپر پابندی لگا دی کہ میں اپنے گھر میں نہیں جا سکتا پشاور میں. ایوب خان کی آمیریت سے لے کر خود جنرل پرویز مشرف کی آمیریت تک مسلسل ہم نے ماشاء اللہ کی مخالفت کی ہے. حق کا ساتھ دینے کی پاداش میں ہمارے اوپر الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں. ہمیں قید و بند میں بھی ڈالا گیا ہے. آخری سانس تک جدوجہد ہی کرتا رہوں گا. میں آپ کا خادم قاضی حسین احمد ہوں اور آپ مدت سے میرا نام سنتے آ رہے ہیں. میں ایک فقیر گھرانے میں پیدا ہوا جو کہ الحمدللہ قابل احترام گھرانہ تھا. 400 سال سے قضاء کے منصب پر فائز رہا. طالب علمی کے زمانے سے اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے آگاہ ہوا اور تحریک اسلامی سے وابستگی کے نتیجے میں پوری زندگی اسی کی دعوت اور اسی کے زیر سایہ میں نے گزاری. اور اسلامی جمعیت طلبہ کی مکتب فکر سے اور ان کی مدرسہ تربیت سے ہم نے استفادہ کیا اور اس کے زیر سایہ رہ کر ہماری تربیت ہوئی. جب بھی کوئی طلبہ متحرک ہوتے اور طلبہ میدان میں نکلتے تو میں ان کے ساتھ نکلتا. اسلامی جمعیت طلبہ اسلامی کالج پشاور کا میں ناظم رہا اور پشاور یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد 3 سال تک لیکچرر رہا. جغرافی پڑھاتا رہا. تقریباً 22 سال جماعت اسلامی پاکستان کی عمارت کے منصب پر فائز رہا اور اب بھی جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے اور جماعت اسلامی کے ڈسپلن میں ہوں, اس کی تنظیم میں ہوں. اس دوران میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہیں. ایک عام کارکن کی حیثیت سے اپنے سفر کا آغاز کیا جماعت اسلامی میں. پھر جماعت اسلامی پشاور شہر کی عمارت کی ذمہ داری میرے سپرد ہوئی. اس کے بعد پھر جماعت اسلامی صوبے سرحد کا سیکرٹری جنرل مقرر ہوا اور اس کے بعد پھر 3 سال میں نے جماعت اسلامی کے صوبے سرحد کے امیر کے طور پر, منتخب امیر کے طور پر فرائض ادا کیے. وہاں سے مجھے جماعت اسلامی پاکستان کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا اور 10 سال تک سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے میں نے فرائض سر انجام دیے. اور اس کے بعد 1987 سے 2009 تک میں جماعت اسلامی کا پاکستان کا امیر رہا. اور میں پھر 2009 کے سے پہلے جو انتخابات ہوئے تو اس میں پھر میں نے معذرت کی کہ اب یہ اتنی طویل عرصے تک جماعت کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد اب کسی اور کو آپ امیر منتخب کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی زندگی کے بہت بڑا جو دور انقلابی دور اور ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے میری, وہ اس وقت تھی جب افغانستان کی کچھ اسلامی تحریک سے وابستہ طلباء نے اور ان کے کچھ سرپرستوں نے یہ اپروچ کیا کہ یہاں پہ افغانستان میں کتابوں کی اشاعت پر پابندی ہے. صرف ایک گورنمنٹ پریس ہے, اسی میں کتابیں چھپتی ہیں اور اس میں سے بھی منظوری کے بعد چھپتی ہیں. تو انہوں نے کچھ کتابیں ہمارے پاس بھیجی کہ یہ ہمارے لیے آپ شائع کر کے ہمیں بھیج دیں. ہم نے وہ خدمت سر انجام دی اور اس طریقے سے ہمارا افغانستان کی اسلامی تحریک کے ساتھ ایک تعلق جڑ گیا. اور اس تعلق کی بنا پر میں نے کئی دفعہ افغانستان کا دورہ کیا. افغانستان کی لوگوں نے پھر یہ کہا کہ یہاں کے کمیونسٹ یہ چاہتے ہیں اور یہاں کے جو نیشنلسٹ اور یہاں کے جو علیحدگی پسند ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پر وہ افغانستان کو بھی تقسیم کر دیں, تعصبات ابھار دیں اور پاکستان کو بھی تقسیم کر دیں. افغانستان سے انجینئر حبیب الرحمان شہید تشریف لائے اور ہم نے مل جل کر یہ طے کیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے اور ہم نے یہ طے کیا کہ وہ ہماری مدد کریں, ہم ان کی مدد کریں. اس کے نتیجے میں جب وہاں پہ روس نے مداخلت کی اور افغانوں نے اس کی مزاحمت کی اور بڑی تعداد میں افغان یہاں پہ پاکستان کی طرف آئے تو ہم نے اور افغانوں نے مل کر اور ان کی رہنماؤں نے مل کر پھر روس کا
سے افغانستان کا بھی دفاع کیا، پاکستان کا بھی دفاع کیا. ہم امریکہ کی بھی اسی طرح مزاحمت کریں گے جس طریقے سے ہم نے روس کی مزاحمت کی تھی. اسلام آباد میں دھرنے کا واقعہ تھا. کیوں پیش آیا؟ اسٹیل مل کے بارے میں وہاں کے مزدوروں نے، وہاں کی انتظامیہ نے، وہاں کے تمام ڈیلرز نے ہمیں بتایا کہ اسٹیل مل میں کرپشن کا بہت بڑا ایک جال ہے، اور اس اسٹیل مل کی کرپشن میں لوگ جو نام لیتے تھے خود پرائم منسٹر ہاؤس کا، کہ پرائم منسٹر ہاؤس اس کے پیچھے. میں نے پرائم منسٹر کو اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، یہ خط لکھا کہ اس کے بارے میں اپنی پوزیشن واضح کر دیں، اور 2 خطوط لکھے. دوسرے میں نے کہا جی اگر پرائم منسٹر ہاؤس اس کے بارے میں کوئی اپنی پوزیشن واضح نہیں کرے گی تو میں اس مطالبے کے لیے دھرنا دوں گا وہاں. لیکن اس سے حکومت ڈر گئی، پریشان ہو گئی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی پشت پر کوئی سازش ہے. انہوں نے زبردستی ہمیں روکا اور انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا. اس میں لوگ شہید ہو گئے، اور اس میں میری آنکھوں کے سامنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. مجھے اس کے اندر پیٹا گیا، سڑک کے اوپر میرے اوپر تشدد کیا گیا. تو یہ اس کے نتیجے میں پھر ایک پورے ملک کے اندر ایک تحریک پھیل گئی. اس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جانا پڑا. بھٹو صاحب کے دور میں صوبہ سرحد کی جماعت کا اس وقت ذمہ دار تھا اور اس کا امیر تھا. 1977 میں انہوں نے ایک قومی اتحاد کی تحریک چلی اور ایک آمرانہ پالیسی کے خلاف تحریک چلی، اور اس کے درمیان جو الیکشن ہوئے ان کے دور میں اس میں ریگنگ کے خلاف تحریک چلی. تو اس میں ہم نے حصہ لیا اور اس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی گرفتار کیا. ہزاروں لوگ جیلوں میں بند تھے. 1977 میں بھی نظام مصطفیٰ کی تحریک کے لیے نکلے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے کبھی بھی خفیہ طریقے استعمال نہیں کیے. جو حکومت کے چھاپے پڑتے تھے ہم نے کبھی ان کو اوائڈ نہیں کیا. البتہ 1977 میں ایک عجیب بات ہے، ہماری کسی کوشش کے بغیر پولیس والے آ جاتے تھے ہمارے دفتر میں، کہہ دیتے تھے میں پشاور میں صوبہ سرحد کی جماعت کا اس وقت ذمہ دار تھا، اور پشاور دفتر میں کہہ دیجیے اگر قاضی صاحب گرفتاری دینی ہے تو آپ دفتر میں رہیں، نہیں دینی ہے تو آپ کسی اور طرف شفٹ ہو جائیں کیونکہ ہم چھاپا مار رہے ہیں. مردان کے ایک جلوس میں مجھے گرفتار کر کے لے جایا گیا. مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک آدمی دوسرے کو بھی گرفتار کر لیا گیا. وہ تبلیغی جماعت کا آدمی تھا. 3 مہینے تک ہمارے ساتھ ہری پور کے جیل میں رہا. ہمیں ہتھکڑی لگائی گئی، اور جب ہم دونوں کو اکٹھا وہ ایک جلوس میں فالن کر کے گاڑی میں پھر تھانے سے پکڑ کر جیل منتقل کرنے لگے اور ہتھکڑی پہنائی، تو میرے ساتھ وہ اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے پہلی بار ہتھکڑی لگی ہے لیکن تیرے دین کے راستے میں لگی ہے. اس طرح سے ہم نے 3 مہینے بہت صبر شکر کے ساتھ وہاں گزارے، اور جب وہ تحریک کامیابی کے قریب پہنچ گئی تو پھر ہمیں بالکل خود ہی حکومت نے رہا کر دیا. پرویز مشرف نے طالبان کے خلاف امریکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور اس کے بعد مجھے بھی اور دوسرے علماء کے ساتھ مجھے بھی ایک تاندا ڈیم کو ہاٹ میں نظر بند کر دیا گیا، جو 60 کلومیٹر دور ہے آبادی سے، اور جو وہاں پہ مجھے بالکل تنہائی کی قید میں رکھا گیا.